ہمارا دین ہی دین ہے. بچے پالنا بھی دین ہے, رزق حلال کمانا بھی دین ہے, نوکری پہ جانا بھی دین, دکان کھولنا بھی, یہ تو سارا دین ہے. ہمیں تو دنیا داری دی نہیں, ہمیں تو دین ہی دین دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیز, پہلی بات کہ اپنے ایمان کی مضبوطی, تگڑائی, اپنے ایمان پر مضبوط ہو کے. اور یہ جو روز فتنے نئے سے نئے پیدا ہوتے ہیں نا, یہ ہمارے ایمان کو ضائع کرتے ہیں. یہ جو ٹی وی پہ اسکالر بیٹھے ہوتے ہیں نا, یہ جو کہانیاں سناتے ہیں یورپ میں یہ ہوتا ہے, فلاں جگہ یہ ہوتا ہے, آپ یقین کریں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب میں کسی سیاستدان کی زبان سے یورپ کی بات سنتا ہوں. میں کہتا ہوں ظالم, تجھے ابو بکر صدیق بھول گئے, تجھے فاروق اعظم بھول گئے ہیں, تجھے بھول گئے ہیں سیدنا عثمان غنی اور مولا علی. تجھے کیا ضرورت پڑی تھی یورپ کی مثال دینے کی؟ تو نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو نہیں پڑھا؟ ایک نسخہ صرف حضرت ابو بکر کا سنے, صرف ایک. پہلے دن جب خلیفہ بنے تو حضرت ابو بکر صدیق سر پہ رکھ کے نا ٹوکری بازار چلے کاروبار کرنے. حضرت عمر نے روکا, کہا صاحب کدھر جا رہے ہو؟ آپ ہمارے خلیفہ ہیں. یہ بات صرف اس لیے سنا رہا ہوں کہ ان کا مہینہ ہے. حضرت ابو بکر بھائی کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں بچوں کی روزی تو کمانی ہے نا, تمہارا خلیفہ بن کے بچے تو نہیں نا بھوکے مارنے. انہوں نے اسے نہ پتا پاکستان چ بن جائیے تو 7 نسل رج جاندیاں نے, ان کو پتا معاذ اللہ. اتنے تو کہتے ہیں آپ سابقہ وزیر اعظم کا کبھی خرچہ سنے تو حیران ہو جائیں, یہ حشر ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بچے تو نہیں بھوکے مارنے. کہا واپس آئیں, ہم مال غنیمت سے آپ کی تنخواہ مقرر کرتے. بیٹھک بیٹھی, صحابہ بیٹھ گئے, جرگہ بیٹھ گیا, مشورہ ہونے لگا کتنی تنخواہ لگائیں, کتنی لگائیں. حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, ابو بکر سے پوچھ لو ماہانہ خرچ کتنا اتنا دے دیں گے. تو حضرت صدیق اکبر سے پوچھا جناب کا خرچہ کتنا, اتنی تنخواہ لگا دیتے ہیں. فرمایا خرچہ نہ پوچھو, جتنی ایک مزدور کی تنخواہ میری بھی اتنی لگا دو. کتنی؟ کس کی تنخواہ؟ بول کے بتائیں, سارے بولیں. جتنی مزدور کی تنخواہ میری بھی. تو حضرت علی کہنے لگے اگر آپ کا گزارا نہ ہوا تو یہ اس اصول پر حضرت ابو بکر صدیق نے معیشت کا نظام رکھا, اس اصول پر. کہا جناب اگر آپ کا گزارا نہ ہوا تو سنہری حرفوں سے لکھ لینا دل کی تختی پہ جناب صدیق کا فرمان. کہا اگر آپ کا گزارا نہ ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے اگر میرا گزارا نہ ہوا تو میں مزدوروں کی تنخواہوں میں اضافہ کر دوں گا, میں مزدوروں کی تنخواہوں میں. فرمایا جب ان کا گزارا ہوگا تو ابو بکر کا بھی ہونا شروع ہو جائے گا. جس قوم کے اندر بادشاہ کی اور مزدور کی تنخواہ ایک برابر ہو وہاں قتل نہیں ہوتے, وہاں ڈکیتیاں نہیں ہوتی, وہاں چوریاں نہیں ہوتی, وہاں چھوٹے بڑے کی تمیز, پھر باقی پھر مساوات, عدل, پیار قائم ہوتا ہے. اور جہاں بادشاہ کا بیٹا پرائیویٹ جہاز میں گھومے اور غریب کا بچہ بیمار ہو جائے تو اس کو سرکاری ہاسپٹل میں بیڈ بھی نہ ملے تو پھر وہاں لوگ تنگ آمد بجنگ آمد, وہاں لوگ بندوق اٹھاتے, وہاں قتل و غارت ہوتی ہے, لوگ حق چھیننے نکلتے. عام دام برسرے مطلب پہلی بات ایمان کامل, اور دوسری بات ہر چیز سے بڑھ کر نبی پاک کی تعظیم, ہر چیز سے بڑھ کر. ہم نبی پاک کے معاملے میں جذباتی ہیں اور جذباتی ہونا بھی چاہیے. یہ آپ کو غلط قائل کیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا تو مولوی آپ کو جذباتی کرتے ہیں. بھائی نبی پاک نے معاف کیا اپنے بے ادب کو, کسی صحابی نے معاف نہیں کیا. میری بے ادبی کرنے والا مجھ سے معافی مانگے گا, میرے چھوٹے بھائی سے نہیں مانگے گا. تو نبی پاک کے بے ادب کو نبی پاک معاف کر سکتے ہیں, امتی معاف کر سکتا. آپ تمام کتب سیرت اٹھا کے دیکھ لیں, جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بے ادب اور گستاخ فتح مکہ کے موقع پر بھاگ گئے تو انہیں جو بندہ بھی مشورہ دیتا تھا یہی مشورہ دیتا تھا کہ کسی طریقے حضور تک پہنچ جاؤ گے تو بچ جاؤ گے. نبی پاک تک کسی طریقے چھپ چھپا کے, بار بن اسود کو بھی لوگوں نے یہی کہا, دیگر بھی سب لوگوں کو یہی کہا کہ نبی پاک تک پہنچ گئے تو بچ جاؤ گے. کہیں غلطی سے عمر کے ہتھے نہ چڑھ جانا, کہیں علی کے قابو نہ آ جانا, کہیں عثمان غنی اور ابو بکر صدیق کے قابو نہ آنا, پھر نہیں بچو گے. امت مسلمہ کے جوانوں تمہیں غلط قائل کیا جاتا ہے. اسلام جو ہے جی وہ صرف بات کرتا ہے درگزر کی اور معافی کی. اسلام جذباتی بات کرتا ہے, لیکن کس میں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی جاتی. ادھر دیکھو, اور ایک بات اور بڑے ٹھنڈے دل سے سمجھا رہا ہوں, ہم اگر نبی پاک کے ادب کے قائل ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ادب کے بھی قائل ہیں, ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ادب کے بھی
قائل ہیں ہماری شریعت کے اندر حضرت یوسف کا گستاخ بھی کافر ہے. ہاں ہمارا دین جو ہے وہ تمام کا ادب سکھاتا ہے، بلکہ اگر کوئی کسی باطل کو پوچھتا ہے تو ہم دلائل کے ساتھ اس کا رد کرتے ہیں. ہمیں وہاں بھی کچی زبان استعمال کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، وہاں بھی رد کیا جائے گا دلائل کی روشنی میں. لیکن اس کے باوجود، اتنی صفائی کے باوجود اگر کوئی محبوب کے بارے میں بات کرے پھر امت خاموش رہے. صحابہ میں سب سے ٹھنڈی طبیعت حضرت ابو بکر صدیق کی ہے. حلیم آدمی تھے، پہاڑ بھی گزر گیا تو چپ رہتے تھے. ایک دن حضرت ابو بکر صدیق کے والد نابینا تھے، نبی پاک کی بارگاہ میں آئے. صحابہ اکرام علیہم رضوان فرماتے ہیں، آ کے کہنے لگے اتنا میرا ٹھنڈا بیٹا تھا، آپ نے کیا کر دیا معاذ اللہ. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ توجہ ہے میری بات پر؟ کیا ہوا؟ آج مجھے تھپڑ مارا ابو بکر. صحابہ کہتے ہیں ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابو بکر تو بڑے حلیم ہے، باپ کو تھپڑ، والد کو. حضور علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ نا ابو بکر کو. جناب صدیق اکبر آئے، کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھے، سر جھکائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر والد کو مارا ہے؟ چپ کر گئے. پھر پوچھا لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا، تم نے باپ کو مارا ہے؟ پھر چپ کر گئے. تیسری دفعہ محبوب نے فرمایا بولتے کیوں نہیں؟ تو جناب صدیق اکبر نے سر اٹھایا، داڑھی ساری آنسوؤں سے بھری ہوئی. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والد سے کہیں تلوار لے کے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ان سے کہیں میرے وجود کے حصے بکھرے کر دے، میں سی نہیں کروں گا، لیکن ان سے فرما دیں یہ آپ کے بارے میں بات نہ کرے، آپ کے بارے میں بات نہ کریں. تن تندور ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے اتوں عشق پلے تھل لایا. تن دا سالن من دی ہانڈی اتوں نون صبر دا پایا. غلام فریدا وے میں ساری تیری، غلام فریدا میں ساری تیری، تینوں وجہ یقین نہیں آیا؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. ہر بات سہوں گا، لیکن اگر آپ کے بارے میں کوئی بولے گا تو میں برداشت نہیں کروں گا. میں برداشت بھائی، تو اگر حضور کے بارے میں بھی چپ رہتا تو شریف نہیں، تیری غیرت ہو گئی ہے. یہ شرافت نہیں کہ محبوب کے بارے میں کبھی کوئی صاحب مجھے آ کے کہے نا کہ وہ فلاں بندہ کہہ رہا تھا حضور کو علم غیب نہیں، تو میں کہتا ہوں اس سے تو بعد میں نمٹیں گے، پہلا تیرا تو پتہ کر لیے تو سن کے میں لئی گل نہ تو ادھر بیٹھنا بھائی، تیرے کہان تو نے سن کیسے لیا؟ اس کی تو بات بعد میں ہے، تو بتا پہلے تو نے سن کیسے لیا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اتنے ظلم کی بات. ایک بندہ کہہ رہا تھا جی وہ تو مکھی کا پر نہیں بنا سکتے معاذ اللہ. میں کیا انہوں تے بعد پوچھاں گے، پہلا تو تے آنا ہو رہا، تیرے اندر وہ ہمت کہاں سے آئی جی تو سن کے آ گیا؟ سن کیسے لیتے؟ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتے کیسے؟ کس طرح تمہاری طبیعت گوارا کرتی ہے؟ اس ظالم کے پاس بیٹھو جو میرے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں بات کرے، اہل بیت نبوت کے بارے میں بات کرے. کس طرح طبیعت میچ ہوتی؟ اس کے ساتھ بیٹھ کر چائے کا کپ کیسے پی لیتے؟ کس طرح تمہارے اندر طاقت آتی؟ یہ اپنے اندر غیرت ایمانی پیدا کریں. ہمارا وہی سجن ہے جس کا مصطفیٰ سے پیار ہے، اور جس کا نبی پاک سے پیار نہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق، ہمارا اس سے کوئی رشتہ. امیر ملت حافظ پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے مصطفیٰ سے پیار کرو گے تو بچ جاؤ. کیا خوبصورت جملہ ہے. اور فرماتے تھے حضور کی تعظیم کرو گے تو بن جاؤ گے، خود بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں عزتوں سے نواز دے گا. اب تیسری بات کی طرف آئیں. حضور کی تعظیم بھی کرنی ہے اور نبی پاک کی فرما برداری بھی کرنی ہے. جو حضور کہیں وہ کرنا ہے. توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھیں، جو حضور کہیں کہ گنجائش لبنی جی. اب دیکھیں، اب تھوڑا تھوڑا بولتے، اب تھوڑا تھوڑا لیکن نہ کرنا ہوتے کوندے نے پہ. حکیم کوئی سیاح ہونا بڑا دور سمجھدار حکیم، تو وہ نسخہ بتائے تو بندے کہتے ہیں کاغذ قلم لاؤ لکھ لیں. صحیح ہے نا جی، لکھتے ہیں نا جی. بلکہ حکیم تو نسخہ دیتے ہی نہیں تھے، وہ قبروں میں لے گئے ساتھ، اللہ ماشاء اللہ دیا ہی نہیں. اس لیے حکمت زیادہ پروان نہیں چڑھ پا رہی. یاد رکھیں، کوئی سیاح بندہ بات کرے تو لکھ لینی چاہیے، تو اگر مصطفیٰ ہمیں کچھ سمجھائے. صحابہ نے پتہ اطاعت کس طرح کی ہے. ادھر دیکھو، کنز المال میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. بندہ کھڑا ہے، فرمایا بیٹھ جاؤ. مطلق حکم ہے، نام نہیں لیا کسی کا. بیٹھ جاؤ. ایک بندہ کھڑا تھا، بیٹھ جاؤ.
حضرت عبداللہ بن رواحہ مسجد کی گلی میں تھے، آئے نہیں تھے، ان کے کانوں میں آواز گئی، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے گھر سے نکلا تھا، ابھی گھر کے دروازے پہ تھا، میرے کانوں میں آواز گئی، میں وہیں بیٹھ گیا۔ حضرت مرثد بن نبی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں وہاں تھا جہاں لوگوں نے جوتے اتارے، کانوں میں آواز گئی بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا۔ فرماتے ہیں نماز مکمل ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جب صحابہ ملنے آئے تو فرمایا عبداللہ جمعہ کہاں پڑا؟ کہا حضور گلی میں۔ وہاں کیوں بیٹھے تھے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا بیٹھ جاؤ۔ اور تمہیں کب کہا تھا؟ تو اس کو کہا تھا۔ انس تم کہاں تھے؟ یا رسول اللہ گھر کے دروازے پہ۔ کیوں؟ حضور آپ نے تو کہا تھا بیٹھ جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرثد بن نبی مرثد تم کدھر تھے؟ حضور وہ کونے میں جگہ ملی وہیں تھا۔ وہاں کیوں؟ حضور آپ نے کہا تھا بیٹھ جاؤ۔ میرے محبوب نے فرمایا میں نے تو اس سے کہا تھا، حضور آپ نے نام نہیں لیا، جس کے کان میں آواز گئی وہ یہی سمجھا کہ میرے لیے حکم ہو رہا ہے۔